450 سال پرانی یہ موت 17 نومبر 1558 کو واقع ہوئی تھی، اور آج تک دنیا میں اس کا خوف و ہراس موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی موت کو قریب سے دیکھا ہے؟ یقیناً آپ میں سے بہت سوں کا واسطہ پڑا ہوگا، مگر دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو موت کو خود دعوت دیتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ کتنی خوفناک، اذیتناک اور ڈرا دینے والی چیز ہے، ایک کربناک موت کو اس کے باوجود لوگ دعوت دیتے ہیں۔ بلڈی میری، بلڈی میری، بلڈی میری۔ 3 دفعہ شیشے کے سامنے موم بتی جلا کر اگر یہ کہا جائے تو یقیناً بلڈی میری شیشے میں سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عین موقع پر ہی آپ کی موت واقع ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بلڈی میری یا تو آپ کو مار دے گی، آپ کو غائب کر دے گی، یا پھر آپ کی آنکھیں نکال کے آپ کو تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے گی۔ مگر ایسا کیوں؟ ایسی اذیت کیوں؟ کون ہے یہ بلڈی میری؟ کیوں دیتی ہے یہ ایسی اذیتناک موت؟ آج ہم آپ پر اسی کے حقائق ثابت کریں گے۔ بلڈی میری کی پیدائش 1816 کو انگلینڈ میں ہوئی۔ یہ انگلینڈ کی رانی میری ٹیوڈر تھی، اور اس کی ہولناک موت کی وجہ اس کی اپنی حرکات تھی۔ مرنے کے بعد، اس کی خائف موت کے بعد لوگوں نے اس کا نام بلڈی میری رکھ دیا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، یہ کوئی بری روح یا بدروح تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ بلڈی میری واقعی ہی سچ ہے اور کوئی کہانی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو موت بلڈی میری کی وجہ سے آئی۔ بلڈی میری رات 2:33 سے 3:33 کے درمیان دیکھی جا سکتی ہے، اور طریقہ کار وہی۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ وقت شیطانی طاقتوں کا پسندیدہ وقت ہے۔ دوستوں میں یہاں پر کچھ واقعات ضرور بتانا چاہوں گی جو مختلف لوگوں نے بتائے۔ پہلا واقعہ، ایک انسان موم بتی لے کے اپنے واش روم میں داخل ہوا، اور اس نے باقی ساری بتیاں بجھا دیں، اور پھر زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ کوئی 13 بار اس نے بلڈی میری، بلڈی میری، بلڈی میری دہرایا، اور پھر اچانک سے شیشے سے کوئی چیز برآمد ہوئی جس نے اس کی آنکھیں نکال دی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا۔ دوستوں، ایک اور کہانی کے مطابق کچھ دوستوں نے اپنے ایک دوست کو منتخب کیا جس نے بہادری سے بلڈی میری چیلنج لینا قبول کیا۔ وہ اپنے واش روم میں چلا گیا صرف ایک موم بتی لے کے، اور باقی ساری بتیاں اس نے بجھا دیں، جبکہ اس کے دوست باہر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے 13 مرتبہ بلڈی میری، بلڈی میری، بلڈی میری پکارنا شروع کیا، اور پھر اس کے دوستوں نے اسے واش روم سے چیختا چلاتا ہوا باہر کی جانب بھاگتے دیکھا، اور جب انہوں نے واش روم میں خود جھانکا تو انہیں کچھ سایہ نظر آیا۔ دوستو، ایسی بہت سی کہانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بلڈی میری کو سب سے زیادہ غصہ اگر آپ نے دلانا ہو تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد I stole your baby یہ بھی کہا جائے تو بلڈی میری کو مزید غصہ آتا ہے، اور پھر تو وہ آپ کی جان لینے کے لیے تل پڑتی ہے اور آپ کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ دوستو، ایسا کیوں؟ بلڈی میری اتنی دردناک، اذیتناک موت دینا کیوں پسند کرتی ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ دوستو، 1509 سے لے کر 1547 تک ہنری VIII، جو کہ میری کا باپ تھا، ایک راجا تھا۔ ہنری کے باپ کو میری اور اس کی ماں بالکل پسند نہ تھے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہنری انہیں چھوڑ دے، لہٰذا وہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ میری سے سارے گھر کا کام لیا جاتا، اور اس سے
بہت ظلم بھی کیا جاتا اور میری مجبوراً یہ سب کچھ کرتی۔ پھر قسمت نے ایک نیا موڑ لیا اور میری کے باپ اور دادا دونوں کی وفات کے بعد اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ میری 1553 میں بادشاہ بنی، لیکن میری کی بدقسمتی کا آغاز پھر سے ہوا، کیونکہ انگلینڈ اس وقت 2 ریلیجنز میں بٹا ہوا تھا۔ میری چاہتی تھی کہ وہاں پر ایک ہی مذہب کا راج ہو، لیکن کیتھولکس اور پریسٹسز سب ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہتے اور جھگڑے رہتے، کیونکہ وہ مذہب کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میری نے حالات کو نبڑنے کے لیے سب کو مار دیا۔ میری نے ان کی موت ان کو جلا کر دی۔ اس وجہ سے لوگ میری سے نفرت کرنے لگے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا کہ میری کو خون سے نہانا پسند تھا۔ وہ خون سے اس لیے بھی نہاتی تھی کہ تاکہ وہ زیادہ دیر تک جوان رہ سکے۔ میری نے ایک نارمل زندگی گزارنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ میری نے شادی کی اور اپنے بچوں کی خواہش میں چل پڑی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے ہی کل کو راجا رانی بنے۔ کچھ ہی عرصے میں میری کو یہ پتا چلا کہ اسے جلد ہی کوئی خوشخبری ملے گی، مگر دوستو ایسا نہ ہو سکا۔ میری کے گھر کسی بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ میری نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ ایک نیک پارسا شخص کے پاس گئی، جنہوں نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں چڑیل کی پیدائش ہوئی تھی، اسی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ سکا اپنا بچہ۔ میری بہت پریشان ہوئی اور لوگ بھی اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد میری کے ساتھ یہی حادثہ دوبارہ ہوا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میری اسی تڑپ میں کچھ عرصے کے بعد مر گئی اور پھر لوگ اس کو ڈائن کہنے لگے۔ دوستو اس کی حرکتیں بھی کچھ اسی قسم کی تھیں۔ کبھی تو وہ خون سے نہاتی تھی اور کبھی قدرت اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب کھیل کھیلتی۔ دوستو اگر یہ کہا جائے کہ یہ انگلینڈ کی سب سے بدقسمت رانی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اور موت کے بعد بھی کوئی اچھا کام نہیں جاری رکھا۔ اب وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ 450 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی بلڈی میری کے حوالے سے بہت سی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ لیکن دوستو جو بھی ہو، اپنی جان کو رسک میں ہرگز مت ڈالیے گا۔ بلڈی میری، بلڈی میری، بلڈی میری کہہ کے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔